اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں انگلش کا ویڈیو بنایا اور اس کے بعد ہی میں کانپ گیا کہ اللہ کی مخلوق دوسری بھی ہے جو انسان کو اللہ کے حق کو دینے نہیں دیتی۔ تو آج میں اردو کا آپ کو یہ ایسے سپرد کر رہا ہوں جیسے کل میں جو ہے دنیا میں نہیں رہوں گا، اور میں آج دے رہا ہوں، کل میں آپ سے حشر کے میدان میں پوچھ لوں گا۔ دیکھو، اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ سکون دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ورنہ میں تمہارا سکون چھین لوں گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والے کا اللہ سکون دیتا ہے اور ورنہ اس کا سکون چھین لے گا، اللہ کہتا ہے۔ تو اب میں ایسی کڑیاں دے رہا ہوں آپ کو جو ہندوازم کو مات دے دے گی، کرسچینٹی کو اور جوئسزم کو۔ اب چھوٹے ہوں گے جو حساب میں نہیں آتے، وہ اپنے خالی دل کے بہلانے کو کہہ لے سکتے کہ میرے پاس صحیح مذہب ہے اور میں صحیح جا رہا ہوں، اور مرنے کے بعد میں سیدھا جہنم میں چلے جائے گا، وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ یوں تو تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں 50,000 یعنی ہزار مذہب آئے، اس میں کئی آئے اور دنیا سے روپوش بھی ہو گئے، رخصت بھی ہو گئے، وینش بھی ہو گئے، ان کو غائب کر دیا گیا، یا اس کا کوئی پریکٹس کرنے والا نہیں رہا۔ جیسے بعض لینگویجز ہے دنیا میں، ایک بلڈنگ ایسی ہے جس میں ایک وہ جو لینگویج ہے، زبان ہے، وہی لوگ بولتے، دنیا میں کہیں نہیں بولتے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے مذہب ہے انڈیا میں، کئی ایک ایسے ہے جو ان کا مذہب کوئی اور نہیں اپنایا۔ یا پھر آپ ایشیا یا آپ مڈل ایسٹ میں یا آپ افریقہ میں یا آپ یورپ میں کسی سے کسی کو نہیں ملنے والے مذہب بھی ہے دنیا میں، بس جیے جا رہے، مرے جا رہے۔ تو میں آپ کو ایک ایسی پہلی بات دینا چاہتا ہوں جو آپ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں مخلوق کو بھیجنے سے پہلے، اب اس کی دنیا چل رہی کب سے کی ہم کو نہیں معلوم، اس کی کوئی تاریخ نہیں دیا، ہم کو کوئی نہیں دیا تاریخ۔ یہ گارنٹی دے رہا ہوں میں سوائے اللہ کی قرآن کے۔ آپ کے پورے قلب کے اوپر اترے جیسا قرآن ہے، اگر آپ دل لگا کر پڑھو گے تو آپ کے پورے قلب پہ آ جائے گا، وہ یقین آ جائے گا، مرنا آسان ہو جائے گا، اور زندگی امتحان لے گی آپ کی، اتنی امتحان لے گی کہ آپ خودکشی پہ آمادہ ہو جاؤ گے، اتنا امتحان لے گی زندگی۔ لیکن ولی جب تم بننا چاہ رہے تو تم کو بہت ستائے گا شیطان۔ میرے زندگی کے اندر میں امتحان دیتے ہوئے پہچانا ولی کو، میں اللہ کو۔ یہ ولایت کی چسکی لگی ہوئی تھی، میرے کو چسکا لگا ہوا تھا کہ میرے کو یہ بننا ہے، اور اس میں دولت کے اعتبار سے فنا ہو گیا، جوانی کے اعتبار سے فنا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر جو امتحان ہوتے ہیں دنیا میں وہ سارے امتحان دے کے فنا ہو گیا، راج ہٹ، بال ہٹ، استری ہٹ، یہ اس میں بھی فنا ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کاکی رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کے مرید ہے شاید، اور آپ کے اوپر الزام لگ گیا، ایک بہتان لگا دی ایک عورت، بولی یہ بچہ ان کا ہے، جبکہ آپ اس کے ساتھ گئے نہیں، آپ شادی شدہ بھی نہیں ہیں۔ بہت بڑے امتحان سے گزرے، ہمارے خواجہ غریب نواز آئے اور آ کے وہ بچہ جو اس کے گود میں تھا، جب اس عمر میں نہیں بول سکتا، ویسی عمر میں آپ آ کے
اپنے مرید کو رہائی دلائی الزام سے. وہ بچے کے زبان کے اندر انگلی رکھ دی. وہ بول پڑا کہ یہ والد کاکی رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو سامنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص ہے میرا والد بول کے بتا بچہ. پھر بیوی اور شوہر کو جب چوری کے طور پہ پکڑا گیا دربار میں بادشاہ کے سامنے، تو اقرار کر لیے ہم خامخواہ الزام ڈالے تھے بول کے. لیکن ان کا بہت برا وقت گیا ہو. اسی طرح 3 روز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت برے گئے. یہودی پوچھ رہے تھے ذوالقرنین کون ہے؟ اچھا میں 3 دن کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام آئیں گے بتاؤں گا، اس خیال سے آپ بات کریں. انشاءاللہ نہیں بولے تھے. 3 دن تک فرشتہ نہیں آیا اور یہودی آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دی. 3 دن بھاری گزرے، 72 گھنٹے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے کو بھیجا، بتاؤ. تو آپ بتائے اور پھر فرشتے نے کہا آئندہ سے جب بھی کچھ کہو تو انشاءاللہ کہنا. تو یہ بات ہوتی ہے. تو میں آپ کو اب جو دے رہا ہوں وہ پوائنٹ پہ سوچو. جب دنیا بنایا اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے مخلوق کو اپنے مقام پہ جو رکھا تھا لوح محفوظ سے پہلے، جو آپ کو یہ کرۂ ارض کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے آپ کو کوئی اور دنیا کی بات ہے جہاں پر آپ اقرار کر کے آئے روحوں کے طور پہ. اور وہ روح ہے ایک ہی کن فیکن، ہو جاؤ بول تو ہو جانے کے، اس میں ساری جو ہے آدم کی اولاد کو بنا لیا اللہ. اور وہ پورے اقرار کر کے آئے. آپ کو یہ گیتا ویداس میں نہیں ملتا، آپ کو بائبل میں نہیں ملتا، آپ کو تورا میں بھی نہیں ملتا. اقرار کرنا سب سے پہلے پوائنٹ ہے کہ آدمی آیا کہاں سے، جا رہا کہاں سے. یہ ایک ایسی کڑی ہے جو ایتھیس اور اگناسٹک یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی ماننا پڑے گا. دوسری یہ حقیقت یہ ہے کہ آدم زمین پہ نہیں پیدا ہوئے، حوا علیہ السلام زمین پہ نہیں پیدا، آسمانوں میں سے آئے، وہ جنت سے آئے، جنت سے نکالا گیا، قرآن بتا رہا. تو آپ بھی ایک نشانی ہے. جو بعض لوگ کالا پتھر جو حجر اسود کہتے ہیں ہمارے مکہ کے اندر کے، اس کا اقرار نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے، اور اس کو کہتے کہ بھائی یہ لوگ مسلمان ایسی بنا لیے. ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں ٹھیک ہے، تم کہہ رہے وہ جنت سے نہیں آیا، تمہارے خیال میں رکھ لو، مگر ہم ایمان رکھتے اللہ کے پاس سے وہ جنت سے پتھر آیا. پہلے خوبصورت گورا تھا، اچھا خاصا وائٹ تھا، اس کو چومتے چومتے گناہوں کے اس میں کالا پڑ گیا، سیاہ ہو گیا. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن آیا جنت سے، بولے آدم خود جنت سے، ہوا جنت سے آئی، سو اس کا بھی انکار کر کے تم جیو گے کیا لوگے؟ ہاں، یا کوئی آپ کے پاس ہے ہاسپٹل میں سے آدم کو اور حوا علیہ السلام کو جو ہے پریگننسی کے زمانے میں اس کی پوری رپورٹ ڈیٹا بنا کے اس کے اندر پورا باپ کون ہے بیٹا کون ہے یہ سب لکھے تھے؟ نہیں. ارے کمظرف زندگی تمہاری، بزاد زندگی تمہاری، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو پہچانو گے تم اس طرح کے خیالی خامیاں رکھتے ہوئے خیالات کے اللہ کو پہچانو گے؟ سوچو، آدم اور حوا علیہ السلام یوں ہی اترے آسمان سے زمین پہ. تو یہ روحوں کا قصہ کیوں نہیں ہے؟ گیتا ویداس جب ان لوگ بولتے ہمارے گھر بہت کتابیں، ارے سالے تمہارے گھر کتابیں رکھ لے کے کیا کرو گے؟ اس کا کوئی پڑھنے والا بھی تو ہونا نا. کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہے، خالی یقین کر کے کیوں جینا چاہ رہے؟ وہ ہمارے گھر بہت پرانی کتابیں، کیا کرتا رہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ پوچھتا تیرے کو کتابیں دیکھا تو پہلے بھیجا ہوں گا اللہ وہیں پیغمبر کو، مگر تم نے مانے انکار کرے. دوسری بات سوچو، یہ بگ بینگ زمین اور آسمان بند تھا، آسمان کو کھول دیا، زمین کو کھول دیا اللہ تعالیٰ. اس کے باوجود شکایت کرے نہیں زمین فلیٹ نہیں ہے. ارے تمہارے باپ کا راج ہے رہیا، تو چل رہا نہ رہے فلیٹ نہیں تو کہاں سے چل رہا رہے؟ تو پہاڑ کے اوپر سے اترتے ہوئے آ رہا یا پہاڑ کے اوپر چڑھتے جا رہا؟
ارے پاگل اولاد، ارے پہاڑوں کو تو میخ کی طرح دنیا میں بیلنس رکھنے رکھا اللہ تعالیٰ. پڑھیں گے تو آئیں گا نا علم، نہیں پڑھیں گے تو جاہلوں کے جیسا بول دیں گے میں اللہ کو نہیں مانتا. مت مانو، نقصان تمہارا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. لیکن انسان کو پرپز آف لائف اس کی عبادت کے لیے بنایا. تو اب یہ آسمان اور زمین کھلنے سے پہلے آئے تھے ان کے خدا ہیں. آئے کیوں؟ کیا انسان کو انسٹرکشن کر کے نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ؟ کیٹلا کی طرح نہیں دیا تھا؟ جو اس کا ریپرزینٹیو نہیں ہے جو انہیں دنیا میں آنے کے بعد میں اس کو کیا اڈاپٹ کرنا ہے؟ اللہ کی پالیسی. کیسے کیوں آئے تھے 33 ملین؟ ارے خالی ایسی کون کے ان پڑھ بول دیا تم مان لیا؟ رے پاگلا، ارے بولنے والے کا نے کوئی ایسا ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے نا، کیسا مان لیا بولو؟ اچھا آئے کئی کو تھے؟ کسی کو عبادت سکھانا ہے تو پورے مندر الگ ہے، کسی کو عبادت کرانا ہے تو کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، سب کے سب الگ الگ نام لے رہے. کچھ بولے تو نہیں یہ ریلیٹڈ ہے اس سے. کون سے گاڈ سے ریلیٹڈ ہے؟ کون سا گاڈ بولا تم کو جو تم یہ سارا پریکٹس کرے تو جنت دیتا؟ بول بتاؤ. کون بولا تم کو حشر کے میدان میں ٹھہراتا؟ بتاؤ بھائی. انسان جل جائے گا، مر جائے گا، لاوا بن جائے گا، اس کی خبر عذاب ہو جائے گی. کل میں ایک ہاتھی کو اژدہا لپٹ لیا اور دوسرا ہاتھی آ کے اس کو چھڑا لا. وہ جو کبھی کبھی ہم جب دیکھتے ہیں ایسے اینیملز کی ورلڈ کی دنیا کے چینلز تو اس میں بتا رہا، تو ویسا تم کو لپٹ لے گی خبر میں سانپ کی گتی. پھر کیا کرو گے تم؟ کوئی ہے وہاں تمہارے کو کروٹ دلانے والا؟ ارے ایسی شان سے جاؤ نا اللہ کے پاس. دیکھو میں ایک آسان بات بتاتا ہوں. یہاں آج بھی امبانی اڈانی پیسہ کمائے انڈیا میں، اور یہ پیسہ کمانے میں مدد دیا مودی. ہر کنٹری کو بھیجے اس کو. بعض کنٹریز تو ہم خالی نقشے میں یہ ہے 215 میں بول کے سمجھتے تھے، مگر انہیں تو وہاں جا کے دکھایا. کیوں؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ نہ امبانی نمبر 1 ہوا، نہ اڈانی نمبر 1 ہوا. ان لوگوں کو کھینچ دیا امریکہ سے ٹانگ. بولے نہیں انہیں تو بہت غلطیاں کیا بولتے ہو دھوکے بازیاں دلالی کر کے یہ جھوٹے طریقے سے پیسہ کما رہا. انہیں جو ہے بہت غلط جگہ پہ انویسٹ نہیں کرا سو انویسٹ کرا بول کے آپ کو دھوکہ دے رہا، بیوقوف بنا رہا. بولا امبانی اڈانی نیچے آ گئے، ہو گئی عزت ختم. آج پھر اس کا اسٹاک مارکیٹ میں کچھ گر گیا، لیکن اس کے باوجود پھر انہیں گجراتی دماغ میں اپنا یوز کر کے بولا میرے جو ہے تم شیئرز خریدو، اوپر جا رہے. اب اتنے بیوقوف کنٹری کے آدمی کو اللہ تعالیٰ کیسا عقل دیں گا بولو؟ ایک تو دماغ سے پیدل، مذہب سے پیدل، ملک کے اعتبار سے بھی پیدل. انہیں پیدل کر دے رہا. گجراتی مل کے، گجراتیاں مل کے تمہارے کو جو ہے پیدل کر دے رہے، اور تمہارے کو عقل ہی نہیں آ رہی. ایسی تو زندگی لعنتی چل رہی تمہاری. ہندوازم کی بات کرو. اب آپ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نہ بائبل میں دیا بگ بینگ کا قصہ، نہ آپ کو جو ہے توریت یا زبور میں مل جائے گا، یا یہودیوں کے پاس جتنے بکس ہے اس میں ملے. ہائیلی امپاسبل. بائبلس ہے اس میں بھی ہائیلی امپاسبل. سائنٹسٹ جب ڈسکور کرے 100-200 سال پہلے، وہ لوگ بھی ریفرنس نہیں دیے، نہ گیتا کا دیے، نہ ویداس کا دیے، نہ تو بائبلوں کا دیے، نہ تو یہ جوشوں کے اسکرپچرز کا لٹریچر کا دیے. کچھ بھی نہیں دیے. صرف قرآن میں ہے ہم نے آسمان اور زمین کو کھولا. کوئی ہے سمجھنے والا؟ میں زندہ رہے تک اتنی نشانیاں دوں گا اللہ کی. اللہ میرا ایمان بنا دے، اللہ میرے کو
ایمان سے غفلت میں غافل ہو کے میں جو ہے برباد نہ ہو جاؤں. اللہ مجھے بچا لے شیاطین جنات انسانوں کے شر سے، کیونکہ شیطان حملہ کرتا ہے. آپ محسوس کر سکتے ہیں اللہ کی آپ کے پاس جو ہے ندا آتی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کا علم بڑھتا ہے خوابوں میں، آپ کو وہ بھی معلوم ہوتا ہے. اور آپ کی زندگی جب چلتے ہیں آپ اللہ کے دین پہ تو آپ کو یہ زندگی آسان دکھتی ہے. ورنہ بوجھ، زمین کے اوپر کے بوجھ ہو تم، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کو نہیں پہچان کے بنا عبادت کرے دنیا سے جا رہے، بوجھ ہو تم اس دنیا کے. ارے ہندو، تیری سڑی صورت، تیرے پاس نہ تو بگ بینگ کا قصہ، تیری سڑی صورت، تیرے پاس جو ہے جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ پہلے ان کی روحوں سے ہی وعدہ لے کے دنیا میں ہوتا وہ بھی نہیں بتا سکتا. تو تیری سڑی صورت، وہ بگ بینگ جب دنیا ہی بند تھی تو یہ تمہارے 133 بلین کب آئے رے، جبکہ آدم سے قصہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قیامت آنے والی ہے تو یہ تو کچھ عرصہ ہی ہوا نا رے. یہ 133 ملین کہاں سے آ سکتے رے؟ تم لوگ یہ تو نہیں کہ ہم لوگ 1,24,000 پیغمبر آئے بولے تو اس کے حساب میں فٹ سے کوئی ایک جاہل بول جاؤں گا. ہمارے پاس جو ہے 33 بولے ملین بولے تو 1,30,00,000 خدائیں آئے بولے. تھوک تو میں تمہارے پہ ایک ہی خدا ہے، اس واسطے تو تم اس کو بیٹ نہیں کر سکے. نہ تم کر سکے، نہ کرسچن کر سکا، نہ یہودی کر سکا. تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر.